ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور صحابہ کے فہم کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، یا اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کا فہم بہرحال امت کے تمام علماء کے فہم سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. تو میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں سلفی منہج اختیار کرنا چاہیے، فرقہ نہیں. فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے. سلف کا منہج امام مسلم نے بھی مقدمے میں بار بار ذکر کیا. سلف کہتے ہیں پرانے گزرے ہوئے بزرگ، اور بزرگ یہ نہ سمجھیے گا یہ انڈیا پاکستان کے بزرگ، پہلے 300 سال کے محدثین، کیونکہ امام مسلم کو بھی بہت ہوئے 1200 سال ہو گئے. وہ سلف ان کے لیے بولتے ہیں، کس کے لیے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین، اور پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین. قرون اولا کا جو دور ہے یہ بیسٹ لوگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر میں نے علم الکلام کی 3 ٹرمز جو ہیں وہ ڈیوائز کی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آپ اس حوالے سے ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں. کہ ایک ہو گیا سلفی منہج. سلفی کہتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو ماننا. یہ ہے سلفی منہج. فرقے کی بات نہیں کر رہا. فرقہ بنانا، مسجدوں کے باہر لکھنا، یہ سب کچھ حرام ہے. مسجدیں مسلمانوں کی ہیں، مسلم ہی کافی ہے. کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے مسجدوں کے باہر. اس سے امت میں تفرقہ بڑھتا ہے. تو یہ پہلی ٹرم ہے سلفی. دوسری ٹرم انگلش کا لفظ ہے سیلف، اس سے میں نے نکالی ہے سیلفی. سیلفی وہ ہے جو اپنی مرضی سے کتاب و سنت کے رزلٹ نکالتے ہیں. وہ جی حدیث میں تو یہ الفاظ ہے اور صحابہ کا فہم نہیں لیتے. حتیٰ کہ بعض ایسے بدبخت ہیں جو صحیح بخاری میں جو روایت آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اور دنیا میں 2 ہی راوی ہیں داڑھی والی حدیث کے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مجھے پس کرو، اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے، جواز تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے، جائز. سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے تو بدعت کی ہے. تو یہ سلفی نہیں ہے، ان کو سیلفی کہا کریں. سیلف کا اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. اور انہی کا رد پھر میں نے کیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار، اور اس میں جتنے بھی دلائل ہیں الحمدللہ وہ بڑے کھول کر بیان کیے ہیں جو کافی لوگوں کی توبہ کا سبب بنے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو سیلفی ہے زیادہ تر تو یہ سلفیوں میں موجود ہے، لیکن باقی مقابل فکر میں بھی بریلوی، دیوبندی اور اہل تشیع کے ہاں بھی سیلفی ملتے ہیں. اور تیسری ٹرم ہے کہ سلفی اور سلفی میں تو فے آ رہی ہے نا، فا کہتے ہیں فہم کو اور فکر کو، سمجھ بوجھ کو، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. اگر اس میں سے فا نکال دیا جائے تو یہ بن جائے گا سلی، بے وقوف لوگ. یہ سلی کون لوگ ہیں؟ یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں اور علم الکلام کی ٹرمز ہے، کوئی حد نہیں. سلی بے وقوف لوگ وہ ہیں کہ جو نہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں، نہ سنت کو مانتے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے. ویسے تو مانتے ہیں سارے عمل، نہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا فہم لیتے ہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، ان کی اسلام کے لیے اتنی خدمات. اگر انہوں نے کلمہ پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو کیا حرج ہے؟ اگر انہوں نے کلمہ پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو کیا حرج ہے؟ ان کی تو اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. یہ ہے سلی، اندھے مقلد. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد. ہم الحمدللہ قرآن و سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق مانتے ہیں. ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ. تو نہ ہم سلی ہیں اور نہ سیلفی ہیں. تو یہ 2-3 ٹرمز جو میں نے بتا دی. اور یہ اکثریت جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں اکثر ہی بے وقوفوں کی ہو چکی بھی ہے. اور کتاب و سنت کوئی بندہ کھول کے بھی بتا دے کہ بھائی یہ دیکھو بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، وہ پھر اپنے بزرگوں کی طرف چل پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا، کسی حدیث کا، ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے. ویسے کیسے رکھتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ نعرے مارنا بہت آسان ہے. تو یہ باتیں الحمدللہ میں نے یہاں پر ڈسکس کر دیں. اس میں میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 11 کے نام سے
تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اس میں میں نے یہ ساری کی ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو اب آج